نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 8ویں روز کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم کی جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن حکیم میں ایک جگہ اس طرح بھی مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ، کہ جس چیز کو اب تم تسلیم کر چکے ہو، جس چیز پر تم یقین کر چکے ہو، تو اب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اب اس یقین پر تم قائم رہو اور اللہ کی بندگی پر تم قائم رہو۔ اقرار باللسان تو کرتے رہو، یعنی اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار تو کرتے رہو، ساتھ ہی تصدیق بالقلب بھی کرتے رہو، یعنی جس چیز کو تم نے تسلیم کیا ہے تو اب اپنے دل سے اس کو سچا مانو۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کے اسٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی اسلام کو چھوڑ دے گا، اپنے دین سے بغاوت کرے گا، بے وفائی کرے گا، تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تمہارے فرائض کا محتاج ہے، نہ واجبات کا، نہ حقوق اللہ کا اور نہ ہی حقوق العباد کا۔ ہاں، ہم محتاج ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا یا اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ پھر تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے خوب محبت کرے گا اور وہ اللہ سے خوب محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ، کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اسلام سے مرتد ہو گئے، وہیں چلے گئے واپس جہاں سے وہ آئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تک کر دیا، اور اس میں سب سے اول نام مسلمہ کذاب کا آتا ہے، اور تیسرا فرقہ اس میں ان لوگوں کا تھا کہ جو رہے تو مسلمان ہی، جو نام سے تو مسلمان تھے
نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی منکرین زکوٰۃ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں تو زکوٰۃ دیتے تھے، اور اب ان کے جانے کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ فتنے تو اسی دور میں شروع ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اس بات سے خبردار کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، تم کو ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے ہرگز بھی، اور اللہ کے ہاں محبوب تو وہ والے ایماندار ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یحبہم، کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور یہ محبت کیسی ہوگی؟ یہ کوئی عام درجے کی محبت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو یہ 3 خوبیاں نصیب فرما دے تو وہ انسان اپنے ایمان کی اصل حلاوت کا مزہ پائے گا، یعنی اسے ہی اصل ایمان نصیب ہوگا۔ اور وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی خوبی اس شخص کی یہ ہوگی کہ وہ ہر چیز سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھے گا۔ اب اس میں چاہے اس کی جان ہو، چاہے اس کا مال ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے اہل و عیال ہوں، چاہے اس کے دوست احباب ہوں، اس کی تعلیم، ڈگری، ہر چیز سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھے گا۔ اور دوسری خوبی اس انسان کی یہ ہوگی کہ وہ جس شخص سے بھی محبت کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے رسول کے لیے کرے گا۔ اپنی زندگی میں جو بھی کام کرے گا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پلانا، الیک سلیک، ہر چیز، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات وہ صرف اس غرض سے کرے گا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور تیسری خوبی اس انسان کی یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسا انسان ہوگا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دینے کا خوف اس کے دل میں ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی اسے آگ میں ڈال دے۔ جیسے آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی انگلی پر آگ کا ایک چھوٹا سا انگارہ بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر سارا جسم اگر ہمارا آگ میں جلا دیا جائے تو یہ کیسا ہولناک منظر ہوگا، کتنا مشکل، کتنا ناگوار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا مشکل اور جتنا ناگوار اس کے لیے آگ میں کودنا ہے، اسلام کو چھوڑنا اور اسلام سے مرتد ہونا بھی اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے، اور صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ فتح میں یہ ارشاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح کے آخری رکوع میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی تو ایسے ہیں کہ جو آپس میں نرم ہیں اور کافروں کے ساتھ سخت ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے۔ جو خوبی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے آگے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ جو مومنین کے ساتھ نرم دل ہوں گے اور وہ کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے لے آئے گا، جو اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، ان کی تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور ناظرین کرام، جہاد کرنا کیا ہے؟ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی تمام تر قوتوں کو، تمام تر طاقتوں کو، تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا کر بس اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ پھر وہ جہاد چاہے علمی جہاد ہو، چاہے قلمی جہاد ہو، چاہے زبان سے جہاد ہو، یا پھر قتال فی سبیل اللہ۔ اور اس میں سب سے بڑا جہاد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا دین پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ مسلسل یہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کر دیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور جو خود بھی گناہ سے بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
اور ناظرین کرام جہاد تو یہ بھی ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، جہاد تو یہ بھی ہے کہ آپ 5 وقت اپنے مصروف ترین دن میں سے اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں، یہ بھی جہاد ہے، یہ کوئی چھوٹا جہاد تو نہیں۔ تو اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنی نیند کو قربان کر کے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور چوتھی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کیا کہے گی؟ اگر میں نے دین کا کوئی ایسا کام کر لیا، اگر میں بیچ سے لوگوں کے اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر فرائض چھوڑ دیے، سنتیں چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں صرف اس ڈر سے کہ دنیا کیا کہے گی، آؤٹ آف فیشن لگ رہا ہے، بیکورڈ لگ رہا ہے، یعنی بس دنیا کو اچھا لگانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں موجود تھے، اور جب دسترخوان لگا، جب ٹیبل لگا کھانے کا، تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک نوالا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ حضرت حذیفہ نے یہ کوشش کی کہ وہ اس نوالے کو اٹھا لیں اور اس کو صاف کر کے کھا لیں، تو ان کے ساتھ بیٹھے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم اس نوالے کو زمین سے اٹھا کر کھاؤ گے، یہ رستم کے دربار میں اس کے دربار کے شان کے خلاف ہے، وہ تمہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی بہت ہی بھوکا شخص ہے یا یہ کوئی لالچی شخص ہے، تو تم ایسا نہ کرو، یہ ان کی دربار کے رسم و رواج کے خلاف ہے اور اس سے تمہاری توہین ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہی خوبصورت بات کہی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ کیا میں ان نادانوں کی وجہ سے اور ان کے ملامت کرنے کی وجہ سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ مجھے ملامت کریں گے؟ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو الا یہ کہ اگر اس پر کوئی گندگی نہ لگی ہو تو آپ اسے صاف کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے یہی کہا کہ میں ان نادانوں کے ملامت کرنے کی وجہ سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پر اس چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ اس سنت پر عمل کر لیا، یا میں نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا، یا میں اسلام کے اگر اس اصول پر عمل کروں گی تو پتہ نہیں لوگ مجھے دیکھ کر آؤٹ آف فیشن نہ کہیں، بیکورڈ نہ کہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ تو ناظرین کرام، یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ اوصاف جن لوگوں کو نصیب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ آیت کا آخری حصہ ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے یہ تمام اوصاف عطا ہو جائیں، اور يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اوصاف، یہ اتنی بڑی بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ ہر عام انسان کو عطا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ واسع علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں اور اس آیت کو سمرائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم شعیب تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون کا زمانہ تھا، ایوب علیہ السلام کی قوم تھی، یوسف علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں سے بدلتا رہا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین سے مرتد ہو رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کو بدل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کیا کہ وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے کر آ گئے تھے،
تو پھر وہ جب وہ مرتد ہوئے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں تھا، جن میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعد پھر ان لوگوں سے دین کی سربلندی کا کام لیا۔ ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ آج کے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی ایسے کر دے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے سوا کسی کی ایسی محبت نہ ہو، ایسی محبت ہو کہ جیسی محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے اپنے دین پر۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔